نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل علي آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آدم علیہ السلام سے لے کر کے تعین دم اس وقت تک اس امت کو اور خلق خدا کو، انسانوں کو اور جنات کو اللہ پاک نے بغیر کسی رہنما کے چھوڑا نہیں ہے۔ سابق انبیاء کرام علیہ السلام جو مبعوث ہوئے مختلف قوموں کی طرف، اس طرح بھی ہوا کہ کسی ایک ہی زمانے کے اندر یہاں جیسے کہ کراچی میں کوئی ایک نبی ہے تو پھر کسی اور ملک میں کوئی اور نبی، ایک زمانے کے اندر دو نبی، تین نبی مختلف قوموں کی طرف، یا یہ ہے کہ ایک صدی کے لیے 150 صدی کے لیے ایک نبی آ گیا اور جہاں تک ان سے بن پایا اللہ کے حکم سے اس نے تبلیغ کی، اور اس کے بعد جب وہ نبی اس دنیا سے تشریف لے گئے اور اس کا دین چلتے چلتے اس دین میں تحریف ہو گئی اور اس دین کے نشانات مٹ گئے، اللہ پاک نے پھر اس کے بعد پھر کوئی اور نبی بھیجا۔ بعض نبیوں کے درمیان میں 200 سال کا فاصلہ، بعض انبیاء کرام علیہ السلام 2 نبیوں کے درمیان میں 300 سال، جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان میں تقریباً 500 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل میں سے ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بعد ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کا بیٹا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام کے بعد پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انہی کے اولاد میں سے ہیں، ان میں 400 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت سموئیل علیہ السلام
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کو جوتے پڑے کئی صدیوں تک، حضرت سموئیل علیہ السلام پھر 300 سال کے بعد وہ تشریف لائے۔ غرض یہ ہے کہ یہ انبیاء آتے رہے، لیکن اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آج سے 1500 سال پہلے جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے تو اس کے بعد اب 1500 سال گزر چکے ہیں، پورے ہونے کو ہے، لیکن یہ کہ اب تک تو کوئی نبی آیا نہیں ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے قیامت تک نبیوں کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اب کوئی جبریل علیہ السلام نہ آسمان سے وحی لے کر کے یہاں آئے گا، نہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبوت کا سلسلہ ہے۔ اور پھر میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جیسے دن کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف سورج ہی ہمیں نظر آتا ہے، تارے موجود ہوتے ہیں، بڑے بڑے تارے موجود ہوتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آسمان پہ تارے موجود ہیں، لیکن یہ کہ سورج کی موجودگی میں جیسے کہ بڑا سا چراغ ہو اور بڑی لائٹ ہو، اس بڑی لائٹ کو جب آپ یہاں پر یہ کہ چلائیں گے تو اس کی موجودگی میں پھر آپ کی موبائل کی یا چھوٹے چھوٹے چراغوں کی روشنیاں تو نظر نہیں آئیں گے۔ سورج کے ہوتے ہوئے آپ یہ نہ سمجھے کہ رات کو بس تارے آ جاتے ہیں اور دن کو وہ غائب ہو جاتے ہیں آسمان سے، نہیں، وہ ہے، تارے موجود ہے، لیکن سورج کے ہوتے ہوئے کوئی تارہ، چاہے بڑے تارے بھی ہے چھوٹے تارے بھی ہے، کوئی تارہ سورج کے آنے کے بعد نظر نہیں آتا، یہ سارے کے سارے ان کی روشنیاں غائب ہو جاتی ہے۔ آپ نے اگر قرآن کا مطالعہ کیا ہوگا تو قرآن پاک میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار قرآن کہتا ہے کہ سراج منیرہ، چمکتا دمکتا ہم نے آپ کو سورج بنایا۔ تارے تو موجود ہوتے ہیں لیکن اس سورج کی موجودگی میں کوئی تارہ نظر نہیں آتا، ان کی روشنیاں مدھم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے تو سراج منیرہ، اب 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہ السلام، ان کی نبوتیں، ان کی شریعتیں، ان کی سنتیں، ان کے طریقے، وہ سارے کے سارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شریعت مطہرہ کے آمد کے بعد اب یہ کہ کوئی شریعت نہیں ہے۔ جہاں تک مسائل ایمانیات کا، عقائد کا، نظریات کا، عقائد میں آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک درمیان میں 1.25 لاکھ انبیاء آگے، 1.25 لاکھ بعض روایت میں یہ تعداد مل جاتی ہے، لیکن اللہ ہی صحیح تعداد کو جانتا ہے۔ لیکن آدم سے لے کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک ایمانیات، نظریات اور عقائد میں 2 نبیوں کے درمیان میں ایک نبی پہلے ایک صدی گزر جاتا ہے، اس کے بعد دوسرا نبی آتا ہے، پھر تیسرا نبی آتا ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء کے ایمانیات اور عقائد اور نظریات میں ایک بال کا بھی فرق نہیں ہے، عقائد میں سب کے سب ایک ہی ہے۔ اللہ کی وحدانیت کے بارے میں جو آدم علیہ السلام کا عقیدہ تھا، ان کی نسل میں 1.25 لاکھ انبیاء آگے سب نے یہی بتایا کہ اللہ ایک ہی ہے، اس میں کوئی دوسری بات تو ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ کی وحدانیت، اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں اور اپنے افعال کے اندر یکتا ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء نے اس کی تعلیم دی ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء نے سب نے یہ کہا کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اور یہ آسمان بھی نہیں رہیں گے اور زمینیں بھی نہیں رہیں گی، یہ تارے بھی نہیں رہیں گے۔ اس میں کسی نبی کا اختلاف نہیں ہے اور کسی سمجھدار عالم کا، بشرطے کہ دماغ اس کا خراب نہ ہو، اس میں کسی کا یہ ہے کہ اختلاف نہیں ہے۔ آخرت کے بارے میں کسی نبی کا اختلاف نہیں ہے، دوبارہ اللہ تعالی ہمیں زندہ کریں گے کہ کسی نبی کا اختلاف نہیں ہے۔ موٹے موٹے جو عقائد ہے، ایمانیات ہے، ان میں کسی نبی کا اختلاف نہیں ہے۔ نظریات کے اندر سارے انبیاء ایک ہے۔ مسائل کے اندر البتہ بنی اسرائیل کی 2-3 نمازیں تھیں، ہماری 5 نمازیں، ابتدا میں 50 نمازیں فرض ہو گئیں۔ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اس امت کی کمزوری کو دیکھ دیکھ کر کے آپ نے بارگاہ الہی میں دعائیں کی، وہ نمازیں کچھ کم ہو گئیں۔ زکوٰۃ ان کو 4تھا حصہ اپنے مال کا دینا ہے۔ بنی اسرائیل 4تھا حصہ اپنے پورے مال کا دیتے تھے، اور میرے اور آپ کے ہاں 40واں حصہ ہے، ہماری شریعت میں 40واں حصہ ہے۔ فرضیات کے اندر نمازوں کے ان کے اوقات الگ رہے، ہماری نمازوں کے اوقات الگ۔ روزے میں ان کے ہاں جیسے کہ عیسائیوں کے ہاں اصل جو روزے ہیں وہ 50 دن کے ہیں،
یہ شاید یہ جو ہندو یہ کیا جو ہوتے ہیں جمادار ومادار یہ لوگ آپ کے سامنے ظاہر نہیں کریں گے، لیکن ان کے اصل روزے وہ 50 دن کے ہیں۔ یہودیوں پر بھی روزہ، وہ بھی روزہ رکھتے تھے، اب ہمارے روزے الگ ہیں۔ غرض یہ کہ فرعیات کے اندر نمازوں میں، روزوں میں، زکوٰۃ کے نصاب میں، زکوٰۃ کی تفصیلات میں، ان چیزوں میں فرق ہے، لیکن سابقہ انبیاء ان کے ادیان اور ان کے مذاہب وہ اپنے وقت تک محدود رہے۔ جب آخر میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب آگے، اب سارے کے سارے منسوخ ہو گئے، اب سب کو اٹھائے، عقائد بالکل وہی ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء آئے ہیں، عقائد میں، نظریات میں، ایمانیات میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف صرف مسائل کے اندر، عملیات کے اندر، طریقوں میں، سنتوں میں، ان میں۔ تو اب شریعت جو آ گئی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ شریعت ناسخہ ہے، یہ آخری نبی ہے، اور اس کے بعد پھر نبوت کا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب نبوت کا کردار علماء ہی ادا کریں گے، لیکن اللہ علماء کو سمجھ دے دے۔ اب اس نبی والا پیغام لے کر کے خلق خدا کو علماء ہی بتا دیں گے، اور آپ کی شریعت ناسخہ ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اس زمانے کے اندر بھی کچھ اس قسم کے بھی علماء ہیں، اور وہ ہر طبقے کے اندر موجود ہے۔ آپ حضرات گھبرائیں نہیں، یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پر درس ہوتا تھا، اس درس کے اندر بھی بڑی بڑی داڑھیوں والے لوگ بیٹھتے تھے۔ اس وقت ان کو منافق کہتے تھے، اور آج آپ منافق کہہ دیں یا کوئی ایجنسی کہہ دیں، آپ کی مرضی ہے۔ ہوتا ہے بعض ان میں جس طرح کر ہمارے طلباء میں ہوتے ہیں کہ 10 سال بھی کوئی پڑھتا ہے ہم سے، 20 سال بھی ہم سے پڑھتا ہے، وہ ہوتے ہیں کسی کے پیشانی پہ لکھا ہوا نہیں ہوتا، ظاہر اس کی داڑھی دیکھ کر کے آدمی گمان کرتا ہے۔ اب ایک آدمی مؤذن جو کسی مسجد کا مؤذن ہے، کہتا ہے اشہد ان المسلمین یشہدون لا الہ الا اللہ، اشہد ان المسلمین یشہدون ان محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ مسلمان کہتے کہ اللہ ایک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ مسلمان کہتے کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ مؤذن صاحب کو پکڑا گیا کہ بدبخت تو یہ کیوں کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول کیوں نہیں کہتا؟ تو کئی سال کے بعد پتہ چل گیا کہ مؤذن یہودی ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، ہم لوگ ملا لوگ ہیں، ورق پلٹانے والے لوگ ہیں، کتابیں تھوڑی سی دیکھتے ہیں۔ یہودی مستشرقین جو دنوی ڈگری حاصل کرنے کے لیے پی ایچ ڈی، کوئی ایم فل کرتا ہے، کوئی پی ایچ ڈی کرتا ہے، اپنے اس پی ایچ ڈی کے لیے اور اپنے اس ایم فل کے لیے انہوں نے اتنی محنتیں کی ہے کہ قرآن پاک کی آیات کی، اور اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے، احادیث پر اس قسم کے انسائکلوپیڈیا انہوں نے لکھ دیا ہے کہ مسلمان علماء بھی حیران ہیں۔ ایک کتاب ہے ہمارے ہاں تقریباً 20-25 جلدوں میں، المعجم المفہرس لالفاظ، 8 اتنی بڑی بڑی جلدیں ہیں، لیکن عام جلدوں میں اگر آپ اس کو مرتب کریں گے تو 30-40 جلدوں میں وہ آ جائے گی۔ اس کے لکھنے والے سارے کے سارے یہودی ہیں، وہ اپنے پی ایچ ڈی ڈگری حاصل کرنے کے لیے یہ کرتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ کسی کے پیشانی پہ تو لکھا ہوا نہیں ہوتا، پتہ تو نہیں چلتا۔ اب جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اب ساری شریعت منسوخ ہے۔ اب عیسائیت کے خود ساختہ عقائد، کچھ عقائد تو وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے انجیل کے اندر آ گئے تھے، کچھ عقائد وہ ہے کہ جو یہود پر تورات میں موجود ہے، اور کچھ عقائد ان کے مولویوں کے خود ساختہ ہے جو مولویوں نے خود بنایا ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، 10واں پارہ ہے، سورہ توبہ ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، آخر لاکھوں کروڑوں سال گزر چکے ہیں، اللہ اب تو بوڑھا تو ہو گیا ہوگا نا، آخر اس بوڑھے اللہ کو کسی بیٹے کی ضرورت تو ہے نا۔ اور حضرت عزیر سے بڑھ کر کے پاکیزہ کوئی ہمارے پاس نہیں ہے، حضرت عزیر وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ،
اور نصارہ کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں، ٹرمپ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ جو عقائد ہے یہ نہ تورات میں موجود ہے، نہ انجیل میں موجود ہے، نہ زبور میں موجود ہے، نہ قرآن میں موجود ہے، یہ ان کے اپنے خود ساختہ ہے۔ جیسے کہ ہماری شریعت میں بھی لوگ بناتے جس کی داڑھی بڑی ہوگی، جس کی پگڑی بڑی ہوگی، آپ کہیں گے غٹ مولا دے، پٹھان کہتے کافر مولا دے، وہ کافر مولا ہے جی۔ اب مولوی کو مولوی پہچانے گا، انجینئر کو انجینئر پہچانے گا، تاجر کو تاجر پہچانے گا، چور سے اس کا تعلق ہوتا ہے، خان کا خان سے تعلق ہوتا ہے، ملا کو جانتا ہے۔ آپ کے لیے اب غریبوں کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ کہتے کہ بس غٹ مولا دے دادا، پگڑی اس کی دیکھو، نمازیں اس کی لمبی لمبی دیکھ لو۔ تو اب ایک کوشش یہ بھی ہو رہی ہے حکومتوں کو اور عالمی طاقتوں کو راضی کرنے کے لیے، ایک کوشش یہ ہو رہی ہے کہ دین محمدی میں اور شریعت محمدی میں، شریعت موسوی میں اور شریعت عیسوی میں اور شریعت داؤدی میں، ان شریعتوں میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی کوشش ہو رہی ہے۔ میں نے آپ سے عرض کر دیا جہاں تک عقائد اور نظریات اور ایمانیات کا مسئلہ ہے ان میں تو کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اعمال میں ان کی نمازیں الگ، نمازوں کی رکعت الگ، اوقات الگ، زکوٰۃ الگ، زکوٰۃ کی تفصیلات الگ، ہمارے ہاں بالکل الگ ہے سب کچھ۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج جب طلوع ہو گیا تو یہ آسمان کے تارے سارے کے سارے وہ اب ان کی روشنی مدہم ہو گئی، اب محمد رسول اللہ ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کی ایک روایت فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ، سبحان اللہ، والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم یؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ سبحان اللہ۔ آپ عربی سمجھتے تو پھر آپ فرماتے کہ خدا کی قسم میں محمد کہہ رہا ہوں، والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامة، موجودہ لوگوں میں جب میرا سورج طلوع ہو چکا ہے، اب جب کہ میرا سورج طلوع ہو چکا ہے، اس کے بعد قیامت تک خدا کی قسم لا یسمع بی احد، میرے نبی کو ضرورت کیا پڑی ہے کہ اس نے قسمیں اٹھا رہا ہے۔ والذی نفس محمد بیدہ، اللہ کی قسم لا یسمع بی احد من هذه الامة، موجودہ لوگوں میں میرے بعد اب زمین پر جتنے بھی بسنے والے لوگ ہیں، یہودی ولا نصرانی، چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، یموت وہ مر جائے، ولم یؤمن بالذی ثم یسمع بی، مجھے سنتا ہے پھر بھی مجھ پر ایمان نہیں لاتا، مرتا ہے، ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ، جو قرآن مجھے دے کر کے بھیجا گیا ہے، جو حدیثیں مجھے دے کر کے، وہی غیر جلی جو مجھے دے کر کے بھیجا گیا ہے، اس شریعت پر جو ایمان نہیں لاتا، میں محمد قسم اٹھا کے کہتا ہوں الا کان من اصحاب النار، وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ والذی نفس محمد بیدہ، خدا کی قسم جس کی قبضے قدرت میں میری جان ہے، لا یسمع بی احد من هذه الامة، موجودہ لوگوں میں سے کوئی بھی میرے نبوت کا اعلان نہ سنے، جو سنے گا یہودی اور نصرانی اور وہ مجھ پر ایمان نہ لائے، ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ، اور ایمان نہیں لائے گا اس قرآن پر، اس شریعت پر جو میں لے کر کے آیا ہوں، الا کان من اصحاب النار، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ طے شدہ ہے کہ اب آپ کی شریعت ناسخہ ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب علماء ہی خادم بن کر کے، وہی اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کے وارثین ہیں، وارثان علوم نبوت، لیکن آپ کا وارث بھی وہی ہوگا کہ جو ٹھیڑا نہیں ہوگا، سیدھا جائے گا۔ ہر ہیرو خیرو نتھو خیری کو، ابا جی کے 5-10 بیٹے ہوتے ہیں، لیکن سمجھدار غیرت مند جو ابا ہوتا ہے، اس کا بیٹا جو شراب پینا شروع کر دیتا ہے، لوگوں کو قتل کرنا شروع کرتا ہے، چوری شروع کرتا ہے، تو سمجھدار غیرت مند ابا اس کو وہ آنکھ قرار دیتے، نافرمان قرار دیتے کہ اس کتے کو ہماری پراپرٹی سے 1 روپے بھی اگر میں مر جاؤں نہ ملنا چاہیے۔ اس کو شرعی اصطلاح میں آنکھ قرار دیا جاتا ہے۔ جو مولوی شریعت محمدی میں تحریف کرتا ہے، ادھر ادھر ہو جاتا ہے، وہ بھی آنکھ ہے، وہ نبی کا روحانی اولاد نہیں ہے۔
وہ چلا جاتا ہے۔ اور پیارے محمد سے بڑا غیرت مند کائنات کے اندر نہیں ہے، سب کی غیرتوں کو محمد کی جوتیوں میں ڈال دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ حضرت عمر تورات کا مطالعہ کر رہے تھے، اچانک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑ گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک بدل گیا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا عمر یار دیکھ نہیں رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ قرآن کے ہوتے ہوئے کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ عمر لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر میرے پیارے بھائی موسیٰ اگر اس وقت زندہ ہوتا تو شریعت موسوی تورات کا راج نہ ہوتا، تورات ختم، اس پر عمل نہ ہوتا۔ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اس کو بھی میری پیروی کرنی ہوتی، وہ بھی میرے پیروی کر لیتے، اور پیروی کر کے بھی دکھا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے، 7 آسمانوں پہ انبیاء سے ان کی ملاقات ہو گئی، اللہ پاک نے ملاقات کرا دی۔ میرے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ سوالات آپ مجھ سے الگ طور پر کر دیں، یہاں بات طویل ہے، کہیں گے مولوی صاحب کہاں ملاقات ہوگی، کیسے ملاقات ہوگی؟ اس قسم کے ٹکے کے لوگ بھی نہیں ہوتے۔ پہلے آسمان میں آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، دوسرے میں عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، تیسرے میں یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، چوتھے آسمان میں ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان میں حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان میں موسیٰ علیہ السلام سے، ساتویں آسمان کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات۔ باقی انبیاء الگ، لیکن بڑوں کا نام میں نے آپ کو بتا دیا آسمانوں پہ مختلف انبیاء سے۔ اور واپسی پہ کچھ کہتے جاتے ہوئے اور کچھ کہتے واپس آتے ہوئے، یہ مولویوں کے اپنے ایک تحقیقی مسئلہ ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ جب واپس آپ تشریف لائیں، 7 آسمانوں کو دیکھ کر کے آپ نے سیر کیا اور پروردگار کی زیارت بھی کر دی، عرش پہ آپ بھی چلے گئے، واپس جب آئے تو مسجد اقصیٰ میں اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ انبیاء کو جمع کر کے آپ کے پیچھے کھڑا کر دیا، محمد نے ان کی امامت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ انبیاء آگئے، مقتدی آگئے، انبیاء آگئے، مرسلین آگئے، مقتدی آ چکے تو امام آ گیا۔ انبیاء آگئے، مرسلین آگئے، انبیاء بھی آگئے، رسول بھی آگئے، مقتدی آ چکے، 1.25 لاکھ مقتدی آگئے، مقتدی آ چکے تو امام بھی آ گیا، امام الانبیاء محمد رسول اللہ آ گیا۔ سبحان اللہ۔ کیا کہنا ان مقتدیوں کا، میرے ماں باپ ان پہ قربان جائے، اور کیا کہنا اس امام کا۔ سبحان اللہ۔ آسمان نے ایسی نماز کبھی نہ دیکھی ہے نہ دیکھے گا، زمین نے نہ ایسی نماز کبھی دیکھی ہے نہ زمین دیکھے گی اس قسم کی۔ میرے رب نے 1.25 لاکھ انبیاء کو آپ کے پیچھے کھڑا کر کے آپ کو امام بنا کر کے بتا بھی دیا کہ اب محمد رسول اللہ کا چرچا ہوگا، اس کی شریعت قیامت تک چلے گی، اب کسی کی شریعت نہیں۔ اب امام یہی ہے، امام الانبیاء ہے، آپ امام الانبیاء ہے، آپ کی کتاب امام الکتب ہے، آپ کی شریعت امام الشرائع ہے، تمام شریعتوں کی امام ہے۔ آپ خود امام الانبیاء ہے، آپ کی کتاب امام الکتب ہے۔ آسمانی جتنے بھی کتابیں، 4 کتابیں تو مشہور آپ سنتے رہتے ہیں، سینکڑوں کتابیں آ چکی ہیں۔ آپ کی کتاب ام الکتاب ہے، آپ کی کتاب امام الکتب ہے، تمام کتابوں کے امام ہیں، آپ کی شریعت تمام شریعتوں کی امام ہے۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ اللہ کے بندو سن لو، حکمت والی ذات کی طرف سے یہ کتاب، یہ آیتیں آ گئی، یہ قرآن آ گیا ہے، یہ کسی ملا کا کلام نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیا قرآن کے سمجھانے کا انداز ہے۔ الف لام میم را، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ تلک آیات الکتاب، یہ ایک عظیم کتاب کی آیتیں ہیں، یہ کسی ملا کے بنی ہوئی نہیں ہے۔ والذی، وہ شریعت اور وہ قرآن، والذی انزل الیک من ربک الحق، والذی انزل الیک من ربک الحق، جو قرآن آپ کی طرف نازل ہو گیا یہی حق ہی حق ہے، حق ہی حق ہے، آخری شریعت یہی ہے۔ باقی کتابیں آسمان سے نازل ہوگی بالکل برحق، بالکل ٹھیک، وہ بھی حق، لیکن ان میں اب عمل کے وہ قابل نہیں رہی، مولویوں نے اس میں تحریف کر دی، اس میں بھی بڑی کوششیں ہو رہی ہے۔
اس میں بھی ملا کوتاہی سے کام نہیں لیتا، جیسے کیونکہ ربی اور پادری انہوں نے کوئی کمی نہیں کی، کمال کر دیا۔ ایک لیڈا اور لیڈی ایک دوسرے کو انہوں نے ٹیوشن پڑھایا تھا، آپ سمجھ گئے؟ یہودی اور یہودن دونوں نے ایک دوسرے کو ٹیوشن پڑھایا۔ اب آپ اتنے سادے بھی ہے، ٹیوشن بھی نہیں سمجھتے، ٹھک ٹھک کیا انہوں نے، تھوڑا سا ٹھک ٹھک کیا، جیسے کہ ہمارے ملک میں بھی ہوتا ہے نا، اپنی ہوئے رضا تو کی کرے قاضی، آپس میں دو راضی ہو جائیں، قاضی کیوں جلتا ہے؟ اپنی ہوئے رضا تو کی کرے قضا۔ بھائی جمہوریت ہے، آدمی روح افزا پیے، شربت شیرین پیے، جام شربت پیے، یا پیشاب پیے یا شراب پیے، آزادی جمہوریت تو اسی میں ہے نا، آزادی ہے نا، آزادی دیتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھتا کہ مجھے آزادی کیا ہے کہ ایک حلق سے کھاتا ہوں، روٹی اور پانی دونوں ایک راستے سے جاتے ہیں، لیکن روٹی دوسرے راستے سے نکلتی ہے، پانی آگے سے، تیری آزادی کدھر گئی؟ اس بغیرت نے کبھی اتنا سوچا بھی نہیں ہے کہ تیرے منہ کو اگر بند رکھا جائے، ناک کو بھی بند رکھا جائے تو سانس نکالے، تیرے دیکھتے تیری آزادی کہاں سے سانس نکالے گا؟ یہ دیکھتا نہیں ہے کہ کون ایک سانس نکالتا ہوں، ایک واپس لے جاتا ہوں، اور جب میرا سانس بند ہو جاتا ہے تو مشین لگاتے، پمپ لگاتے ہیں۔ وہ کون ہے کہ جب تک چاہا تو تیرے سانس کو چلاتا رہا، اور جب چاہا تو اللہ کا بلک تیرے سانس کو بند کی۔ اور مولوی صاحب بھی کبھی جوش میں آگے، مولوی صاحب نے کہا کہ یا اللہ تو نے بڑے بڑے لوگوں کو آزمایا، مجھے بھی کبھی آزما لے۔ اے اللہ ہم تو بزرگ اگرچہ بڑے بڑے نبیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، غوث نہیں ہے، کتب نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ تو ہے نا، ولی نہیں ہوں لیکن خالی بھی نہیں ہوں، اللہ ہم کو بھی تھوڑا سا آزماؤ۔ تو اللہ پاک نے فرشتوں کو کہا کہ مولوی صاحب بڑا بزرگ بننے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ کہ نبیوں کے برابر تھوڑا سا مولوی صاحب کا پیشاب بند کرو۔ پیشاب بند ہو گیا۔ اب پیشاب بند ہو گیا تو مولوی صاحب چیخے مار رہا، پھٹ رہا، اور بچوں کو کہہ رہا کہ گلی کوچوں میں بچوں کو کہتے ہیں بچوں ادھر آؤ ادھر آؤ، ایھا الصبیان اجتمعوا الی، اے بچوں ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ۔ بچے آگے کہنے لگے بڑی گستاخی کی میں نے، بڑی جرأت کی، میں نے کہا کہ میں عذاب کو برداشت کر سکوں گا، پیشاب بند گیا، پھٹ رہا ہوں، چیخے مار رہا ہے، دعا کرو اجتمعوا لعمکم الکذاب، اپنے اس جھوٹے چچا کے لیے دعا کرو، بڑا جھوٹا ثابت ہو گیا، اللہ مجھے معاف کر دو، اللہ مجھے معاف کر دو۔ ارے صبر کر لے نا تو، وہ تو نبی ہے کہ گردن مبارک بھی اگر سر کو بھی اڑایا جاتا ہے لیکن نبی ہنس ہنس کر کے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ وہ نبی ہے کہ مکے سے آپ کو نکالا جاتا ہے لیکن فرماتے کہ اس کے لیے بھی ہم راضی ہیں، اس پر بھی میں راضی ہوں۔ وہ نبی ہے کہ جو حضرت ہاجرہ کو اور پیارے اسماعیل کو، آسمان نبی ایسا خوبصورت، میرے نبی کے ابا ہے، پیارے پیغمبر انہی کے اولاد میں سے ہے، کیا ابراہیم کی خوبصورتی ہوگی، اور کیا آپ کی اولاد کے حضرت اسماعیل، یعقوب علیہ السلام، یہ سارے حضرت اسحاق کی اولاد میں سے، پھر ابراہیم کی اولاد میں سے حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام، جس کے حسن و جمال کے چرچے آپ سنتے رہتے۔ ادھر لایا مکے میں حکم ہو گیا کہ شام سے فلسطین جیسے آباد علاقے سے اٹھا کر کے بیوی کو لے جاؤ، اس بیوی کو لا کر کے یہاں مکے میں، یہاں پہاڑوں میں ادھر ہی چھوڑ دیا، اور معصوم بچہ ہے لیکن رب کا حکم ہے کہ تسی ادھر رہو، آپ ادھر رہو، ہے جیسے یہاں پہنچایا، معصوم بچہ ہے، پانی کا نام و نشان نہیں ہے، انسانوں کا نام و نشان نہیں ہے، کوئی آبادی نہیں، کوئی بلڈنگ نہیں، کوئی مکان نہیں، کوئی چھپرا بھی نہیں، کیا کریں؟ جیسے حکم ہو گیا کہ واپس ہو جا، فلسطین کی طرف واپس ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام واپس ہو رہا ہے، اماں جی کہہ رہی ہے کہ ابراہیم، ابو اسماعیل، ابراہیم اسماعیل کے ابا ہمیں کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ آپ خود مجھے یہاں چھوڑ کر کے اس پیارے بیٹے کو یہاں، اسی کی نسل میں سے محمد پیدا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، مجھے چھوڑ کر کے آپ خود، آپ کا اپنا ذہن ہے، اپنے ذہن میں سے آپ مجھے ادھر چھوڑ کر کے جا رہے ہیں یا اللہ کا حکم ہے؟ اور نبی کی بیوی بھی سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام کیسے اس
جہاں ہلاکت کی جگہ ہے، کوئی بظاہر کوئی اسباب نہیں ہے، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ ہاجرہ مجھے رب کا حکم ہے، مجھے رب کا حکم ہے، بس آپ لوگ ادھر ہی رہو۔ تو اماں فرماتی ہے کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہم شاید مریں گے، یہ کریں گے، یہاں نہ پانی ہے نہ کھانا ہے نہ کچھ بھی ہے، جب میرے رب کا حکم ہے تو اذن لا یضیعنا اللہ، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، آپ جہاں اللہ کے حکم پہ جا۔ واہ ہاجرہ واہ، اسماعیل اب پانی کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے صفا مروہ پہ، یہ صفا والے پہاڑ پہ چڑھ کر کے دیکھ رہی ہے کہ ہے کوئی انسان، پرندے بھی تو جاتے کہیں کسی پانی پر، کوئی پرندہ مجھے نظر آ رہا ہے، دیکھوں کہ کسی پانی پہ جا کر کے کہیں سے پانی لاؤں۔ صفا پہ چڑھ کر کے دیکھ رہی ہے اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، پھر ندی میں نیچے آ کر کے، جیسے نیچے آ کر کے پھر مروہ پہ جا کر کے پھر مروہ سے دیکھ رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پھر آ کر کے ندی میں پھر یہ کہ دوڑ لگا رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس بیوی کا یہ دوڑ اللہ کو اس طرح پسند آ گیا کہ بوڑھے بھی اب وہاں دوڑ لگاتے ہیں، جوان بھی وہاں دوڑ لگاتے ہیں۔ اس کو اللہ نے ایسا دین بنا دیا، ایسا دین بنا دیا، مولوی منظور جیسے کروڑوں مولوی جمع ہو جائیں لیکن شاید اس طرح اپنے آپ کو اللہ سے منوا نہ سکیں، اس طرح شاید اللہ سے اس طریقہ قبری ہے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ اسی کا انعام ہے، اسی کی مہربانیاں ہیں۔ دوڑتے دوڑتے آ کر کے دیکھا کہ جہاں اسماعیل علیہ السلام کو میں نے چھوڑا تھا وہیں پر صفا مروہ سے نیچے یہاں پہ اسماعیل علیہ السلام، وہ بچہ ہے رو رہا ہے، لیکن یہاں ایڑی جو لگایا وہیں سے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ مشہور تو یہ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام آگے انہوں نے ایڑی لگایا تو وہاں سے زم زم شروع ہو گیا، زم 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 زم۔ یہ پٹھانوں والا زم نہیں ہے، یہ زم نہیں ہے پٹھانوں والا، زم 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 زم، رک جا رک جا رک جا، اور پانی کو جمع کر رہی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اگر یہ کہ چھوڑ دیتی اس کو تو شاید یہ دریاؤں میں منتقل ہو جاتا۔ زمزم کا معنی رک جا رک جا رک جا رک جا رک جا، اور وہ اب تک بھی رکتا نہیں ہے، جو اس کو پیتا ہے، آپ سمجھے نہیں، وہ اب تک مرا ہوا آدمی بھی اگر یہ کہ مستقل زمزم پیتا ہے تو پھر دیکھ لو کیسا بنتا ہے۔ زمزم رک جا رک جا رک جا، نہ وہ خود رکتا ہے نہ لاغر اور پتلے کو چھوڑتا ہے کہ تو رک جا، بلکہ وہ ایسا بن جاتا ہے، واہ، بیماریاں بھی اس پہ ختم۔ ہمارے بلوچوں نے بھی یہاں ایک زمزم شروع کیا تھا تربت سے آگے، آپ لوگ سمجھا کریں نا، نام لے ڈرتا ہوں نا، ہمارے حکومتی ادارے سختی کرتے ہیں، کہتے نام نہ لو کسی کا، تو نام نہیں لیتا۔ ہمارے بلوچوں نے ایک حج ادھر جاری کیا، اور ادھر بدین کی طرف سندھیوں نے بھی کمی نہیں کی، انہوں نے بھی ایک حج جاری کر دیا۔ بلوچوں نے ادھر یہ ہے کہ کوہ مراد، آپ نے سنا ہی نہیں سنا، کوہ مراد یعنی مرادوں والا پہاڑ، تمہاری ہر مراد وہاں حاصل ہوگی، جیسے مکے میں مراد حاصل ہو جاتے۔ کوہ مراد، مرادوں والا پہاڑ، یہ ہمارے بلوچوں کا، وہاں زمزم بھی ہے، سب کچھ بھی ہے۔ کوئی چھوٹی سی جگہ میں انہوں نے کھدائی کی، تھوڑا سا پانی نکل گیا، اور جب اس کا نام زمزم بلوچوں نے رکھا تو اللہ نے اس کو خشک کر دیا، خشک ہو گیا۔ ہم نے پہلی مرتبہ بلوچوں نے حج بنایا تھا، وہ بھی نصیب نہیں ہوا، سمجھے، پہلی مرتبہ ہم لوگوں نے بلوچوں نے، ہم نے کہا کہ پٹھان بھی کوئی آگے نکل گئے، پنجابی بھی آگے نکل گئے، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ سندھی بھی آگے، سرائکی بھی آگے، ہمارے بلوچوں کا بھی حق بنتا ہے، تو ہم لوگوں نے بھی ایک حج ادھر سے شروع کر دیا، ہمارے بلوچوں نے بھی شروع کر دیا۔ وہ زمزم خشک ہو گیا، کوئی مراد خشک ہو گیا، اور کوئی مراد ساری مرادیں حاصل ہوتی ہے لیکن ایمان حاصل نہیں ہوتا، وہاں جاتا ہے پکا بے ایمان مرتد بنتا ہے۔ مراد حاصل ہوتا ہے تو مراد خاک حاصل ہوگا، ایمان کا سرمایہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جو اس کو حج سمجھتا ہے، جو اس کو زمزم سمجھتا ہے، وہ پکا بے ایمان اور مرتد ہو کر کے وہ واجب القتل ٹھہرتا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ شرعی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، باقی مسئلہ یہاں نہیں ہے۔ والذی انزل الیک، اس خدا کی قسم، وہ ذات، الذی انزل الیک، وہ کتاب کہ انزل الیک الکتاب، جو آپ پر نازل ہو گئی ہے، والذی انزل الیک من ربک، تیرے پروردگار کی طرف سے، هو الحق، وہ حق ہے، الذی انزل الیک من ربک الحق، تیرے پروردگار کی طرف سے جو کتاب آ گئی یہ حق ہے، یہی حق ہے۔ اب سابقہ شریعتیں اگر حق بھی تھی لیکن وہ منسوخ ہو گئی، اب نہیں۔ اب اگر کوئی آدمی کہے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اللہ پر میرا ایمان ہے، رسول پر میرا ایمان ہے، لیکن میں یہودی ہوں،
میں تورات پر عمل کروں گا، میں اس وقت یہ ہے کہ انجیل پر عمل کروں گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تورات اور انجیل اصل شکل میں دکھا تو دے۔ میرے پاس 4 قسم کے انجیل رکھے ہوئے، ایک انجیل کا رخ جو ہے نا لانڈی کی طرف ہے، دوسرا کیماڑی کی طرف ہے، تیسرا اللہ آپ کا بھلا کرے ہمارے بلوچستان کی طرف، چوتھے کوئی ہے۔ اب وہ اس کو یاد کس کو کرے گا؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ تحریفیں ہو چکی ہے۔ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کو واقعہ بتا رہا تھا کہ لیڈا لیڈی یہودی یہودن دونوں نے ٹک ٹک کیا، پکڑے گئے تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لایا گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ لوگوں کی اپنی شریعت کیا ہے؟ تو کہا کہ جی ہماری شریعت یہ ہے کہ اگر کوئی گڑبڑ کرتا ہے، اس طرح ٹھک ٹھک کرتا ہے، ٹیوشن پڑھاتا ہے ایک دوسرے کو، تو ہم اس کا چہرہ کالا کرتے ہیں اور اس کو گدھے پر سوار کرتے ہیں۔ فرمایا کہ تورات لاؤ۔ تورات لایا، مولوی صاحب جو ہے نا وہ پڑھ رہا ہے الذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ہاتھ رکھتا ہے اس طرح، جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جان سے مار دو ان کو۔ جب شادی شدہ ہوں لیڈا اور لیڈی، جب اپنا منہ کالا کرے تو پھر ان کو جان سے مار دو، سنسار کرو، پتھروں سے مار دو۔ تو مولوی صاحب جو ان کا ربی ہے وہ اس طریقے پر ہاتھ رکھتا ہے، اوپر بھی پڑھتا ہے نیچے بھی پڑھتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام وہ بڑے عالم تھے، پہلے یہودی تھے اب تو مسلمان ہو گئے، بہت بڑے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مولوی صاحب سے کہہ دو یہ جو یہودیوں کو ایسے کہہ دو ہاتھ ہٹا دو، اس کے نیچے بہت کچھ رکھا ہوا ہے، ہاتھ ذرا ہٹا دو۔ اس کے ہاتھ کو جیسے کھینچا تو لکھا ہوا ہے اس میں بھی، لیکن یہ مولویوں کی غفلت سے یہ رہ گیا تھا، یہ صحیح سالم تھا، لکھا ہوا کہ کوئی اگر گڑبڑ کرے، بدکاری کرے تو ان کو سنسار کیا جائے گا۔ حضرت نے فرمایا یہ تو آپ کی کتاب میں، کیا لگے شاید ہماری توجہ نہیں ہوئی اس پر۔ تو اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شریعت میں بھی اسی طرح ہے، بہت سے احکام میں اتفاق بھی ہو جاتا ہے، اس لیے فرمایا کہ لے جاؤ ان کو سنسار کرو۔ لے کر کے ان کو سنسار کی، جیسے کہ ہمارے ہاں آپ حضرات کو مبارک ہو کہ ہماری حکومت میں کہا کہ اگر گڑبڑ کریں، ٹیوشن پڑھائیں ایک دوسرے کو، تو پھر یہ کریں گے کہ مرد کے وہ جو فوتے ان کو نکالیں گے، اس کی مردانگی ختم کریں گے، عورت کو کچھ بھی نہیں ہے، اس کو چھوڑو کہ کوئی اور یار تلاش کرے، اس کو مزید اس کی حوصلہ افزائی کی جائے تک مزید کوئی اور یار تلاش کرے۔ ہے اس قسم کا بے غیرت بن کر کے اللہ آپ کا خدا کے حکم کو چھوڑ کر کے، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کے خود کہتے ہیں کہ بس وہ مشین لگائیں گے، اس کی مردانگی ختم کریں گے۔ والذی انزل الیک من ربک والذی انزل الیک من ربک الحق، تیرے پروردگار کی طرف سے جو کچھ نازل ہو چکا ہے، جو دین، وہ سارا کا سارا یہی حق ہے، اب کوئی شریعت بھی حق نہیں ہے، سارے منسوخ شدہ ہے، سب منسوخ ہو چکے، اب اسی پر عمل ہوگا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، پھر بھی لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، یقین نہیں رکھتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر مد ترونها، اللہ کو سمجھو، اس پروردگار نے اپنے اس عظیم علم اور اپنی قدرت مطلقہ اور اپنے علم کی روشنی میں، وہ خدا اللہ الذی رفع السماوات بغیر مد ترونها، وہ اللہ ہے کہ جس نے 7 آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، بغیر پلر کے، بغیر ستون اور بغیر پلر کے اللہ پاک نے آسمان کھڑا کر دیے۔ یہ بیٹھا ہوا ہمارا ٹھیکیدار صاحب بڑا سا بیٹھا ہوا، یہ انہوں نے 4 پلر لگا دیے مسجد کے اندر۔ یہ مسجد اتنی بڑی نہیں ہے، یہ چھت اس میں پلر آ گئے، یہ بغیر پلروں کے اتنے سے چھت بھی کھڑا نہیں کر سکتے۔ اور اگر کہیں کوئی بڑی مسجد ہوتی ہے جیسے دارالعلوم کی مسجد ہے، یا کہیں گول مسجد ہے، یا کوئی جس میں پلر ملر بھی نہیں ہے، وہ ہوتے تو آسمان کے مقابلے تو کچھ بھی نہیں ہے، آسمان کتنے، اس کو جا کر کے کہتا ہے واہ کاریگر کتنا بڑا ماہر تھا کہ جس نے درمیان میں پلر بھی نہیں رکھا، پھر بھی اتنی بڑی چھت۔ تو اس طرح اربوں کھربوں چھتیں جمع کر دو، آسمان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آسمان بغیر پلر کے ہے، بغیر ستون کے ہے۔ اس کے لیے تعلیم کی ضرورت نہیں ہے کہ جی کوئی ایف اے والا ہوگا تو دیکھے گا، بی اے والا دیکھے گا، LLB والا
اور گریجویٹ صاحب MBBS والا اس کو سمجھ میں آئے گا، مولوی صاحب کو سمجھ میں، اس میں ہر ان پڑھ بے آدمی دیکھ سکتا ہے کہ آسمانوں کو دیکھ لو۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، جس نے 7 آسمانوں کو کھڑا کر دیا، اونچا کر دیا، بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، آپ خود بھی ان آسمانوں کو دیکھتے ہیں۔ ثم استوى علی العرش، پھر یہ گھڑی والے نے بنا دیا، اب کمپنی سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا، یہ خود بخود چلتی ہے۔ گاڑی کمپنی نے بنا کر آپ کے حوالے کر دی، جیسے بھی چلاؤ آپ کی مرضی ہے۔ کپڑا کمپنی نے بنا دی، آپ کے حوالے کر دیا، جس طرح بھی اس کو استعمال کر دو۔ لیکن یہ 7 آسمانوں زمینوں کو، ان میں بسنے والی جتنی بھی مخلوقات ہیں، اللہ نے ان کو اس طرح نہیں چھوڑا۔ ثم استوى علی العرش، حکومت کے لیے خود بیٹھا ہوا سب کی نگرانی کر رہا ہے۔ آپ کی گھڑی سے تو آپ کا تعلق ختم ہو گیا کمپنی کا، جس طرح بھی چلاؤ، ٹیپ ریکارڈر کو جس طرح بھی چلاؤ، گاڑی سے کمپنی کا تعلق ختم ہو گیا، جس انداز میں بھی چلاؤ۔ لیکن آپ اور میں، ہم آزاد نہیں ہیں۔ یہ جو سانس لے رہے ہیں، سانس واپس لے جا رہے ہیں، یہ اسی کے ارادے سے۔ یہاں آزادی نہیں ہے، یہاں آزادی نہیں ہے۔ تو کر لے اپنی آزادی، اپنی طاقت دکھا دے، آنکھوں کو یہ کہ پیچھے لے جا۔ تو کر لے اپنی طاقت دکھا دے کہ یہ کمزور آنکھیں جن سے سب کچھ نظر آتا ہے، ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کے اندر دیکھنے کی صلاحیت پیدا کر کے تو دکھا دے۔ تو ہاتھوں پر چل، پاؤں پر نہ چل، کر کے تو دکھا دے۔ تو پاؤں پر کھڑے نہ ہو، دونوں پاؤں کھڑے کر کے پھر بھی کھڑا رہ کر کے دکھا تو دے۔ جی ہاں، آپ کے پاس ہے کیا؟ جھٹ سے آسمان کو تو آپ نے دیکھ لیا، لیکن یہ غور نہیں کیا کہ ادھر بھی نظر نہیں آ رہا، پیشانی بھی نظر نہیں آ رہی، گدی بھی نظر نہیں آ رہی، کان بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ یو اللہ جو سورج اور چاند تک میری نگاہ کو پہنچایا، ہے کوئی طاقت کہ جس نے اس کو اتنا فیل کر دیا کہ پیشانی بھی نظر نہیں آ رہی، گدی بھی نظر نہیں آ رہی، کان بھی نظر نہیں آ رہے، پیچھے پیٹھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے؟ یہ ہے کیا؟ جب صلاحیت رکھی دکھانے پہ آگے تو آسمان بھی دکھا دے، سورج چاند تارے آپ کو دکھا دیے۔ جب نہ دکھانے پر آگے اس کو فیل کر دیا تو پیشانی بھی آپ کو نظر نہیں آگی۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر وہ خود مستوی ہے، عرش پر جم کر کے بیٹھے ہوئے، وہ حاکم ہے، اس کی حکم۔ وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى، سورج کو اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، بیگار کر دیا، تمہارے کام میں لگا دیے۔ سورج لاکھوں سال گزر چکے، ایک روٹ پہ چلتا ہے۔ سورج لاکھوں سال گزر چکے، اپنے روٹ بدلتا نہیں ہے، چاند اپنا روٹ بدلتا نہیں ہے، چاند میں کمزوری نہیں دکھائی ہے، سورج نے بھی کمزوری نہیں دکھایا۔ واہ واہ واہ! اور کہیں اللہ نے قسم اٹھایا، اللہ قسم اٹھا کر کے کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تاروں کی قسم اٹھا کر کے میں کہتا ہوں، تارے بھی اپنی ڈیوٹیاں دیتے ہیں، آگے پیچھے نہیں ہوتے، لیکن محمد کی قسم اٹھاتا ہوں، تارا پھر بھی روٹ بدل سکتا ہے، محمد کبھی راستہ بدلتا نہیں۔ واہ 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 واہ! آپ کا نبی تو کبھی اس نے اپنے روٹ کو، انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، نبی کا ایک روٹ ہے، ایک اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اللہ کی طرف، مجھے آپ دائیں بائیں کر بھی نہیں سکتے، میں اس روٹ پہ جو میرے رب نے جس روٹ پہ مجھے لگایا، جس راستے پہ لگایا، میں محمد بدلوں گا نہیں۔ اور ایسا کر کے دکھایا، قربان جاؤ میرے ماں باپ پہ قربان جائے، کہ رب نے قسم بھی اٹھایا کہ سورج چاند پھر بھی آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، تاروں کے اندر پھر بھی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، لیکن محمد نے کبھی اپنا روٹ نہیں بدلا۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اس لیے گزارش میری یہ ہوگی کہ سورج بھی اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے، اور چاند بھی اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے، تارے بھی اپنی ڈیوٹیوں پر لگے ہوئے، ان کے یہ آپ ان کو بے عقل کہہ رہے ہیں، اور آپ خود عقل مند ہے کہ آپ اپنے روٹ پہ نہیں چل رہے ہیں۔ آپ کے روٹ نماز والی نماز ہے، روٹ آپ کی نماز والی ہے، آپ کے روٹ اللہ کا اور زکوٰۃ والی ہے، آپ کے روٹ دین ہے، آپ کے روٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہر ہے، آپ کی روٹ یہ ہے کہ ایمانیات ہے، محمد کے اخلاق ہے، محمد کی زندگی ہے۔ ارے اللہ کے بندو، جن کو تم بے عقل کہتے وہ تو اپنے روٹ نہیں بدلے، تم کیوں بدلے؟ یہ بات قرآن سمجھانا چاہتا کہ جن پر آپ کا اتفاق ہے کہ وہ بے عقلوں کو کہتے، تو عقل مند ہے نا، تیری عقل پہ جتنا بھی ماتم کیا جائے کم ہے۔
وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى، ایک وقت مقرر تک، قیامت تک یہ چلیں گے، یہ اپنے روٹ کو بدلیں گے نہیں. لہذا محمدی بن کر کے امت محمدیہ میں سے اپنے آپ کو شمار کرتے، جیسے تمہارے نبی نے بھی روٹ نہیں بدلا، اس کی توحید میں کوئی کمزوری نہیں آئی، اس کی نماز کو کوئی بدل نہ سکے، اس کی زکوٰۃ کو کوئی بدل نہ سکے، حلال میں کوئی تبدیلی کر نہ سکے. جن کو میرے نبی نے حلال کہا وہ حلال کر کے دکھایا، وہ حلال ہی رب کا جو حکم آیا. جن کو میرے نبی نے حرام بتایا تو حرام ہی بتایا. اور پھر آپ کے اپنے طلباء اور اپنے شاگرد نے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ شور شغب ہے، تو میرے ستیلے باپ نے حضرت ابو طلحہ نے کہا نکلو کیا ہو رہا ہے. جا کر کے دیکھا کہ مدینہ کی گلیوں میں اعلان ہو گیا. پہلے شراب حلال تھی، شراب پی رہے تھے لوگ، مٹکوں کے مٹکے بھرے ہوئے، لیکن جب اعلان آ گیا کہ شراب حرام، شراب حرام، شراب حرام، فرمایا کہ جیسے باہر دیکھا تو آ کر کے ابو طلحہ کو بتایا، فرمایا مٹکے گراؤ. فرمایا اللہ کی قسم مدینہ کی گلیوں میں شراب کی ندیاں بہ رہی تھی. اس طرح ایسے لوگوں نے جن کے پاس شراب اسٹاک شدہ تھا، اسٹاک شدہ شراب اور قیمتی شراب جو انہوں نے بنایا تھے، جیسے اس وقت جب حرام نہیں تھا. میں نے خود دیکھا، حضرت انس فرماتے ہیں فی سکک المدینہ، مدینہ کی گلیوں کے اندر شراب اس طرح یہ کہ پانی کی طرح، سیلاب کی طرح بہہ رہا ہے. اتنی نفرت ہو گئی، اتنی نفرت. ارے صرف شراب سے نفرت نہیں ہوگی، فرمایا حنتم ہے، دبا ہے، مزفت ہے، نقیر ہے، یہ 4 قسم کے ان کے برتن ہوتے تھے. اتنی نفرت ہو گئی کہ ان برتنوں کو بھی استعمال کرنا چھوڑ دیا. جن برتنوں میں شراب بنتا تھا ان کو بھی چھوڑ دیا. بعد میں میرے نبی نے کئی زمانے کے بعد شراب سے ان کو خوب نفرت ہو گئی، خوب نفرت ہو گئی، خوب نفرت ہو گئی. پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی ان برتنوں کو خوب دھو کر کے صاف کر کے برتن استعمال کر سکتے ہو، قصور برتن کا نہیں ہے شراب کا. شراب حرام ہو گیا، یہ برتن ان کو تو استعمال کر دو. لیکن یاروں نے وہ بھی دکھا دیا کہ حضرت شراب سے بھی نفرت، اور جس برتن میں شراب ڈالا وہ بھی. اور ہمارے حضرات یہ ہے کہ ملک میں باقاعدہ اس کے باقاعدہ لائسنس دیتے ہیں اور اس کی اجازت دیتے ہیں، اور قانون باقاعدہ سب کچھ پرمٹ اس کے دیتے ہیں کہ آپ شراب بھی بیچ سکتے ہیں. ہائے آدمی پیشاب پی کر کے پھر بھی پتہ چلتا کہ یہ میری ماں ہے، پیشاب پی کر کے پھر بھی پتہ چلتا ہے یہ میری بیٹی ہے، پیشاب پی کر کے پھر بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ میری پھوپھی ہے، پیشاب پیے پھر بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ خالہ ہے، پیشاب پیے پھر بھی پتہ چلتا ہے یہ میری بہن ہے. لیکن شراب پی کر کے نہ پتہ چلتا کہ ماں ہے نہ بہن ہے، کسی کا پتہ نہیں چلتا. اور شراب اور چرس اور بھنگ پی کر کے پھر اپنے پچھلے حصے پر ہاتھ لگاتا، کہتے ہیں میرا سر غائب ہے. تو جدھر سر ہے ادھر تو ہاتھ بھی نہیں لگا رہا، جدھر تو ہاتھ لگا رہا ادھر سر ہوتا بھی نہیں، وہ دوسری جگہ ہے. یہ حال ہے جی. اب آپ یہ بتاؤ کہ پیشاب نجس ہے میرے اور آپ کے ہاں بالاتفاق، پوری دنیا میں پیشاب نجس ہے. پوری دنیا تو نہیں کہنا چاہیے، مجھے غلطی ہو گئی، آپ حضرات معاف کریں. آپ کے اخباروں میں بھی آ گیا کہ اگر کوئی آدمی جس کے چہرے میں رونق نہیں ہے، خوبصورتی نہیں ہے، تو صبح سویرے ناشتے سے پہلے اٹھے اور اپنا پیشاب بوتل میں لے لے اور چہرے پر مل دے. اس سے خوبصورتی آئے گی، رونق آئے گی. امت اخبار میں باقاعدہ اس کی تفصیلات محمود بھائی ہم نے پڑھ لی ہے. واہ 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 واہ. کسانی کی زیرا برگشتند برفتند و بسیار سرگشتند، کسانی کی زیرا برگشتند برفتند و بسیار سرگشتند، مپندار و سادی کرائے صفا جو تو رفت جز بر پہ مصطفیٰ، عزیزے کی از درگاہ سر بتاف بردر کی شدے چو عزت نیافت. واہ سادی واہ. کہتے ہیں کہ جو محمد کے دروازے کو چھوڑے کتے کا بچہ اسی طرح تو بنتا ہے. پھر رونق آئے گی. جو اس راستے سے ہٹ گئے ان کو اللہ نے اس طرح ذلیل کر دیا، نہ ان کو بھاں کا پتہ نہ بہن کا پتہ ہے. تو پھر پیشاب اس تک تحقیق آپ کے سائنسدان تحقیق کرے. اور کرونا کے لیے تحقیق ہو گئی ہے. مبارک ہو آپ حضرات کو کہ گدی کا دودھ پی. ہمارے بلوچ بھی پلاتے تھے اس کرونا کو بہت پہلے. اب ظاہر ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے 60 سال کے قریب میں بھی پہنچ رہا ہوں، تو ہمارے بلوچ اس کو کہتے تھے کھرا ٹٹو. اب ہو گیا کرونا. یہی چیز ہوتی تھی، کھرا ٹٹو ہم کہتے تھے، اب اس کو کہہ دیا کرونا.
گدی کی دودھ شدید بالکل متبادل اس کا کوئی نہ ہو، کوئی متبادل نہ ہو. متبادل اس کا یہ ہے کہ نسوار ہے، ختم ہو جائے. مذاق کر رہا ہوں. یہ بالکل یہ ہمارے دوست حکیم کہتے ہیں کہ بابا اسپتال جو گئے انشاءاللہ واپس آئے بھی نہیں ہیں، جو اسپتال گئے وہ واپس آئے بھی نہیں ہیں. یہ دوائی تجویز ہوگی. اب کہتے ہیں کہ چائنا میں پتہ نہیں کہاں کہاں ممالک میں، میرے پاس بھی وہ اخبار آتا ہے تو کبھی کبھی میں پڑھتا ہوں، یا یہ لوگ جیسے ہوتے ہیں ہمارے ساتھی بعض دنیا سے ان کا تعلق ہے، نیٹ پتہ نہیں وہ کیا ہوتا ہے، فیس بک ہم تو اس قسم کا ہوتا ہے، ان سے پتہ کرتے ہیں. تو یہ امت اخبار میں پوری تفصیل آ گئی تھی کہ رونق اگر چاہے چہرے کے اندر خوبصورتی آ جائے، اپنا پیشاب صبح سویرے. تو باقی یہ ہے کہ آپ مشورہ دے دیں. مدارس میں طلباء تبلیغی بہت ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ ہمارے مولویوں کا پیشاب لے کر کے اپنے چہرے پر مل دو، مزید مزہ آئے گا. سمجھے بھئی؟ ہم آپ کو بیچیں گے بھی نہیں، مفت میں بیچیں گے بھی نہیں. اور یہ کہ اس قسم کے صوفی حضرات اللہ والے جب پیشاب کریں گے تو پھر یہ ہے کہ کیا پٹھان بلوچ سندھی یہ ہم لوگ کس لیے پیدا ہے. اور کوشش بھی ہو رہی ہے کہ یہودیت نصرانیت عیسائیت ہم میں کوئی فرق نہیں، ہمارا دین ایک ہے. یہ توحید الادیان اس وقت ایک بڑی کوشش ہو رہی. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ چلائیں، پیارے محمد کی رفاقت میں ہمیں اٹھائیں. اس قسم کے ادیان باطلہ محرفہ تحریف شدہ ادیان سے اللہ ہمیں بچائیں. ان کے پرچار کرنے والوں کی صحبت سے اللہ ہمیں بچائیں. اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.